ایسی بات کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مہمان کی دل آزاری نہ کریں، قدردانی کریں، اور اس کے لیے ہم وہ کچھ کریں کہ جو مہمان کو پسند ہو، اور مہمان بھی ایسا کہ جس کے آنے سے بہت سارے فائدے ہی فائدے ہوں، اور جس کے آنے سے ہمیں بہت کچھ ملے، وہ مہمان جو آ رہا ہے بھی دے رہا ہے، جو جا رہا ہے بھی دے رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آ رہا ہے بھی دے رہا ہے، جا رہا ہے بھی دے رہا ہے؟ وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہوتی ہے مذاق کے انداز میں کہ بھئی تم آ رہے ہو تو کیا لا رہے ہو، اگر جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے؟ تو یہی ایک بات ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو بھی آپ کے لیے کچھ لا رہا ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے تو بھی بہت کچھ دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے جب آ رہا ہوتا ہے بہار کی طرح، اس پیاری موسم کی طرح، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں وہ فضیلتیں لا رہا ہوں، میں وہ برکتیں اپنے ساتھ لا رہا ہوں، میں وہ ہدایتیں اپنے ساتھ لا رہا ہوں، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ کام، وہ کچھ لا رہا ہوں میں تمہارے لیے جو تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں لے کے آ رہا ہوں۔ اب کوئی ایسی چیز، ایسا مہمان آئے تو کون سا کم بخت اس کا انتظار نہیں کرے گا، اور کون سا ایسا منحوس ہوگا جو اس کا خیال نہیں کرے گا اور یہ کہے کہ میں نے اس کا تو خیال نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں بلوچ میں ایک، جسے آپ نے جمالی کا نام سنا ہے، جمالی قوم کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کو جت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے علاقے میں کہ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہوئی؟ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، اور مولانا صاحب نے بیان شروع کیا، اور بیان کے اندر کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو بتاؤں، رمضان آ رہا ہے۔ اس کا انداز ہی ایک اپنا تھا، بھئی آ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھوک لا رہا ہے، پیاس لا رہا ہے،
چولہے نہیں جلیں گے، گھر میں دن کو سالن نہیں پکے گا۔ اچھا جی، تو ایسی باتیں کی اس نے، اور بندے نے پوچھا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ اس طرف سے آئے گا، مطلب اس نے اشارہ دیا چاند کا کہ اس طرف سے چاند جب نظر آئے گا تو یہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ اس بندے نے کیا کیا، ڈنڈا اٹھایا اور اس طرف چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس طرف سے وہ واپسی آیا اور دیکھا تو بڑا خوش ہے، آ کے گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ گاؤں والوں تمہیں مبارک ہو، اب یہ رمضان کم وقت نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی کسی کا چولہا بند ہوگا، میں نے مار مار کے اس کو بھگا دیا ہے۔ بھائی کیسے؟ بولا وہ ادھر سے آ رہا تھا اونٹ پہ، تو میں نے اس کی دھلائی کر دی ہے اور اس کو کوٹا ہے، تو اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، امام نے کہا کم بخت تمہیں پتہ ہے رمضان ہے کون؟ کہتے ہیں ہاں میں کو پتہ ہے، وہ اٹھتے اوندا پہ ہاں اون طرف تو۔ جب ایک چیز کا، ایک معاملے کا پتہ ہی نہ ہو اور خبر ہی نہ ہو تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہ ہوگا اور ہمیں اس بات کا پتہ نہ ہوگا کہ رمضان ہے کیا چیز، رمضان کی باتیں کیا ہیں، رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کے وصائف کیا ہیں، تو پھر یہی ہوگا اس والی بات کہ میں نے تو ڈنڈے مار مار کے اس کو بھگا دیا ہے۔ جس چیز کا پتہ نہیں ہوگا، جس چیز کا علم نہیں ہوگا، جس چیز کی خبر نہیں ہوگی کہ رمضان ہے کیا چیز، رمضان برکت کیا ہے، رمضان کے وصف کیا ہے، کہ ہے کیا چیز جو آ رہا ہے اپنے ساتھ نیکیاں لا رہا ہے، یہ کیا ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آنے والی چیز اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہوگی، ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا،